بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ پاکستان نے عالمی فورم پر ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور یقین نہیں آ رہا پاکستان کی قسمت اتنی جلدی کیسے بدلی ہے۔ 2 سال پہلے یہی پاکستان ہوا کرتا تھا جس پر پابندیاں لگائی جانے کی بات کی جاتی تھی، جس پر دہشت گردی کا لیبل ہوتا تھا، ساری دنیا بھارت کا ساتھ دیتی تھی۔ آج بھارت کو ناراض کر کے، بھارت کی شدید مخالفت کے باوجود پوری دنیا نے پاکستان کو ووٹ کیے ہیں۔ انسانی حقوق کی کونسل کے لیے پاکستان رکن منتخب ہوا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ کیسے کیے ہیں، یہ کامیابی کیا ہے، یہ انسانی حقوق کی کونسل کیوں اتنی زیادہ پاورفل ہے، یہ پاکستان کی اتنی بڑی کامیابی کیوں ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ بھارت نے کیا کوششیں کی اور اس پر کیا قیامت ٹوٹی ہے کہ بھارت میں بلیک ڈے منایا گیا۔ بھارت میں پاکستان کی اس کامیابی پر یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کو مذاکرات کی ان آفیشیل خفیہ پیشکش کی ہے اور پاکستان نے کیا شرطیں رکھی ہیں۔ ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپوزیشن سے بیانات آتے رہے۔ جب بھی کسی عالمی فورم پر پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو دھڑا دھڑ اندرونی طور پر بیانات آنے شروع ہو جاتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ نواز شریف کے بیانات آئے کہ پاکستان میں تو ہمیں آزادی نہیں ہے، مریم نواز کہہ رہی ہمیں آزادی نہیں ہے، یہاں پر کوئی جمہوریت نہیں ہے، بولنے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ جو باتیں آپ کرتے ہیں دنیا کا کوئی بھی ملک بولنے نہیں دیتا، یہ تو پاکستان ہے جو آپ کو بولنے دے رہا ہے اور غلط کر رہا ہے، روکنا چاہیے۔ کوئی بھی ملک اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کی عدالتوں پر حملے کیے جائیں، اس کی افواج پر حملے کیے جائیں، اس کے نیشنل انٹرسٹ پر، اس کی نیشنل سیکیورٹی پر حملے کیے جائیں۔ یہ پاکستان ہی آپ کو اجازت دے رہا ہے اور غلط کر رہا ہے۔ جب بھی پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے، انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان کا نام آتا ہے، ہمیشہ ہماری اپوزیشن کی طرف سے ایسے کام شروع ہو جاتے ہیں کہ جس سے پاکستان کی سیکیورٹی کو مسئلہ پیش آئے، بھلے وہ فیٹف کا مسئلہ ہو، بھلے وہ پاکستان کی خود مختاری کی بات ہو، انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہو، پاکستان کی عزت کی بات ہو، پاکستان کی سلامتی کی بات ہو۔ ہمیشہ آپ نے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو بھارت نے کیا سیم ٹو سیم ہماری اپوزیشن بھی وہی کرتی رہی۔ بھارت نے اپنا پورا زور لگایا اور ہمیشہ کی طرح جس طرح وہ کامیاب ہوتا تھا پوری دنیا کو اپنی طرف راغب کرنے میں، پاکستان کے خلاف اقدامات کرنے میں، ہمیشہ دنیا اسی کا ساتھ دیتی رہی۔ لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا اور نہ اب ہوگا، کیونکہ ہمارے لوگوں کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوتا تھا اور ہمارے لوگ اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ ہمیں صرف بھارت کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ ہماری آواز میں تو سچائی تھی۔ مانتے ہیں کہ بھارت نے اربوں ڈالرز لگائے، پوری دنیا میں اس کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں کہ پاکستان کو کس طرح سے تنہا کیا جا سکے، ہر جگہ وہ اقدامات کر رہا ہے اور وہ ان اقدامات میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن اگین ہمارے لوگوں کا ساتھ ہوتا تھا۔ اب نہیں ہے تو ہمارے لوگ تو آ گئے اللہ کی پکڑ میں۔ ہمیں ایک لیڈر مل گیا جو بول سکتا ہے، جس کی بات دنیا سنتی ہے، بھلے ورلڈ اکنامک فورم ہو، بھلے پولوشن کی بات ہو، کلائمیٹ چینج کی بات ہو۔ پاکستان کے وزیر اعظم کو بلایا جاتا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کی بات میں وزن ہے۔ تو یہ سب جب اللہ کی پکڑ میں آئے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جب ایک سلسلہ شروع کیا بھارت کو ایکسپوز کرنے کا، تو زیادہ ٹائم نہیں لگا اور 2 سال میں آج ہم اس پوزیشن پر ہیں جہاں بھارت ہوا کرتا تھا۔ اب ہم بولتے ہیں، اب ہم بھارت پر الزامات لگاتے ہیں اور ہمیں کامیابی ملتی ہے کیونکہ ہم نے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ نہیں کی بھارت کو بدنام کرنے کے لیے۔ ہماری آواز میں سچائی ہے، ہماری باتوں کے ثبوت ہیں ہمارے پاس۔ پاکستان نے ہر موقع پر بھارت کو ایکسپوز کیا ہے اور بھارت کو اب پوری دنیا جان چکی ہے۔ اب اس سب کے باوجود اندرونی طور پہ بھی بیانات آتے رہے، بھارت بھی سازشیں کرتا رہا، لیکن پھر بھی 191 میں سے 169 ملکوں نے پاکستان کو ووٹ دیا کیونکہ دنیا اب جان چکی ہے
اپوزیشن کیوں چیختی ہے وہ بھی دنیا جانتی ہے کہ کیوں چیخ رہی ہے. پوری دنیا وہ سب کچھ جانتی ہے جو آپ بھی نہیں جانتے کہ آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. دنیا سب کچھ جانتی ہے. تو دنیا کو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑا ہمیں ووٹ ملے. پھر بھارت جو کچھ کہتا رہا اس سے بھی دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو پوری طرح سے ایکسپوز کر دیا ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا کی ٹیموں نے وہاں پر کام کیا ہے، دیکھ کے آئے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹس دی ہیں، انٹرنیشنل رپورٹس آئی ہیں جس میں بھارت کو دہشت گرد کہا گیا ہے. کئی ممالک نے کہا ہے، یورپین یونین نے کہہ دیا ہے. تو اب ان کو بھارت کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ بھارت کا اصلی چہرہ اب ہم دنیا کے سامنے لا چکے ہیں. پھر پلوامہ حملوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی. پوری دنیا نے دیکھا بھارت جھوٹ بولتا ہے. کشمیر میں وہ جو کچھ کر رہا ہے، ہم جو بتا رہے تھے وہ سچ تھا. پوری دنیا نے دیکھ لیا. 27 فروری کو دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ تو مذاق کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ. اب چین والے معاملے میں بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو سچائی نہیں بتاتے. تو اب دنیا بھارت کی نہیں سنتی. اگر کوئی ملک بھارت کا اب بھی ساتھ دیتا ہے تو صرف اور صرف اس لیے دیتا ہے کہ اس کے ساتھ ٹریڈ کی جا سکے، وہاں پہ اپنی پروڈکٹس بیچی جا سکیں، یا پھر اسلاموفوبیا. اس کے علاوہ اب بھارت کو کوئی پسند نہیں کرتا. پوری دنیا وزیر اعظم عمران خان کی بات کو سچ مانتی ہے اور ان کی بات کو سنتی ہے. تو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کونسل کے انتخابات ہوئے اور یہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوئی. ٹوٹل 47 ممالک ہیں جو اس کے رکن ہیں، اور ایشیا پیسیفک میں سب سے زیادہ ووٹ پاکستان کو ملے. ٹوٹل 191 کنٹریز تھیں جنہوں نے ووٹ کرنا تھا، ان میں سے 169 نے پاکستان کو ووٹ دیا. ناقابل یقین بات ہے، پاکستان کو آج سے 2 سال پہلے دنیا اتنی پسند نہیں کرتی تھی جتنا آج کر رہی ہے. سعودی عرب منتخب نہیں ہو سکا، اس سے 90 ووٹ ملے. چین منتخب ہوا، اس سے بھی ہم سے کم ووٹ ملے. تو پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ایشیا پیسیفک میں. اس پر وزیر اعظم عمران خان کا بھی ٹویٹ آیا ہے، بڑے خوش نظر آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری محنتیں رنگ لے آئی ہیں، اور ہم اس سب کا کریڈٹ حکومت پاکستان کو، خصوصی طور پر عمران خان کو، شاہ محمود قریشی کو اور افواج پاکستان کو دیتے ہیں، کیونکہ اس کا کریڈٹ ان کو نہ دیا تو یہ بہت زیادتی ہوگی. تو وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ آیا، انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہی کہا کہ اب ہم بھارت میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کشمیر میں جو ہو رہا ہے، اب ہم جب انسانی حقوق کی کونسل کے رکن منتخب ہو گئے ہیں تو ہم ہر جگہ اس کی آواز اٹھائیں گے، اس پر پورا زور لگا کر کام کریں گے. اب پاکستان کے پاس پلیٹ فارم آ گیا ہے. اس کے علاوہ ہم اسلاموفوبیا کے خلاف کام کریں گے، جو پوری دنیا میں اسلام کے خلاف نفرت کریٹ کی گئی ہے، غلط فہمیوں کا شکار ہوئی ہے پوری دنیا، اس لحاظ سے بھی کام کریں گے. اب آتے ہیں آخری خبر پر. پاکستان کو ان آفیشلی نان ڈپلومیٹک طریقے سے بھارت نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے، کیونکہ بھارت اب دیکھ چکا ہے کہ وہ ایکسپوز ہو رہا ہے، پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، اس کی معیشت گر رہی ہے، اس کی امیج، اس کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے. خاص طور پر کشمیر والے معاملے میں انتہا پسندی، دہشت گردی، منی لانڈرنگ جس کے بارے میں ایکسپوز ہوا ہے بھارت، اور لداخ چین کے ساتھ جو اس کی کشیدگی چل رہی ہے. تو بھارت اس وقت چاروں طرف سے پھنسا ہوا ہے، صرف اور صرف امریکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ایون کہ امریکی ادارے جو ہیں وہ بھارت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. حکومت جو ہے امریکہ کی وہ تو بھارت کے ساتھ ہے، لیکن وہاں پہ جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے ادارے ہیں، وہ بھارت کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو بھارت کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ دشمنی اب اس کو مہنگی پڑ رہی ہے. اتنا آسان نہیں تھا یہ آرٹیکل 370 کا خاتمہ کرنا. بھارت نے سوچا کہ چین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل کیا کچھ کر رہا ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتا، اسرائیل نے نسل کشی کی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، میں تو سب سے بڑی پاور ہوں. تو وہ غلط فہمی کا شکار تھا. کشمیر کے ساتھ پاکستان کھڑا ہوا ہے. تو بھارت نے بہرحال پاکستان کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے، اور پاکستان نے بھی، کیونکہ ان آفیشلی انہوں نے پیشکش کی ہے، پاکستان نے بھی نان ڈپلومیٹک وے سے ان کو جواب دیا ہے، اور 4 شرائط رکھی ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان نے یہ کہا ہے کہ کشمیر کے جو سیاسی قیدی ہیں، حریت رہنما،
ان کو رہا کیا جائے۔ جتنے بھی قیدی آپ نے قید کیے ہوئے ہیں جو حریت کے رہنما تھے ان کو خاص طور پہ رہا کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو غیر انسانی فوجی محاصرے کا خاتمہ کیا جائے، آبادی کے تناسب کا خاتمہ بند کیا جائے، یعنی 35A کو واپس لیا جائے، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو وہاں پر ہو رہی ہیں ان سب کو روکا جائے، تو پھر ہم آپ سے مذاکرات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔